ناظرین کرام، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سامرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج اور عمرہ کرو اور استقامت اختیار کرو اور تمہیں استقامت دی جائے گی۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی نے بیان کیا کہ قبیلہ قبا کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس ماہ میں قیام کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے وہ روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، 5 کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے حرکہ کی طرف روانہ کیا، جو قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دے دی۔ میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو آقا علیہ السلام کو بھی اس واقعے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام بار بار یہ کلمات دہراتے رہے اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو اس نے شہید کیا ہے۔ میں نے اس پر حملہ کیا۔ جب اس نے تلوار دیکھی تو فوراً کہا، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کیا، جی حضور۔ فرمایا، جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب روز قیامت
لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ آقا علیہ السلام بار بار یہی کلمات دہراتے رہے کہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام خوب نکھرا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اور اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور برائی کا صرف اسی کے برابر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔ حضرت عدی بن حاتم طئی فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ بھلی ہو یا بری، شیریں ہو یا تلخ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی انگلیوں کے برابر قسم نہ کھا لی کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا اسلام۔ عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہے کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اور یہ کہے کہ تو فرض نماز ادا کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر۔ یہ دونوں نماز زکوٰۃ دو مددگار بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اس شخص کو آگے بڑھتے اور آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اسے کیا ہوا، کیوں اس طرح بات کر رہا ہے؟ تو اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو۔